بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں ہو سکتا ہے دعا کن کے سفر پر نکل چکی ہو، مگر یقین رکھو وہ جو دل میں ہے نا تمہارے وہ ہو کر رہے گا، جو چاہت ہے تمہاری وہ مل کر رہے گی۔ دیکھو خدا محروم نہیں کرتا، وہ تو نوازتا ہے بے انتہا، کیونکہ یہ اس کی محبت ہے تم سے۔ تو کیا تم یہ محبت نبھاؤ گی؟ خدا پر کامل یقین کر کے دکھاؤ گی؟ اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہیں، پھر بھی خوش نہیں۔ آئیے رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں جو بن مانگے ہی ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ شکر اللہ، الحمدللہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماریوں سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی، ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد پر رحم کر، تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں سائے رکھ، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دے۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ عروج پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ، عروج پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ، مشکلوں میں جو ساتھ چلے انہیں ہم یار کہتے ہیں۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے نا، تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں، سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ صدقہ سے عمر میں اضافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، اللہ عز و جل تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر،
جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، میرے حوصلے کو بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔